السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات. ٹھیک ہے, یونٹ نمبر 2 ایمانیات و عبادات. اس سے پہلے ہم نے عقیدہ توحید کی وضاحت ڈسکس کی تھی آپ کے لاسٹ لیکچر میں, اور آج ابھی جو ہے وہ ہم عقیدہ توحید کے اثرات کے بارے میں پڑھیں گے. عقیدہ توحید تو ہم نے پڑھ لیا. عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا, اس کی عبادت کرنا, صرف اسی کو ماننا کہ سارے احکام ہیں وہ اللہ کے مطابق چل رہے ہیں اور اس کا حکم مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا عقیدہ توحید ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ توحید. اب اس کے کچھ اثرات بھی ہوں گے. اثرات کیا ہیں؟ اثرات کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ ہماری زندگی پر اثر ہوگا. ٹھیک ہے, کیسے اثر ہوگا؟ اس کا ثواب ہوگا, اس کا اجر ملے گا اس میں, اور اس طرح ہوگا کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں سچے دل سے. ٹھیک ہے, سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو جب ایک مان لیتے ہیں تو ہمارے سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان جب سچے دل سے اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ اس کا دل, انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دل پرسکون ہو جائے گا. کیسے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں گے تو انسان کا دل پرسکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور ہم پھر کیا کرتے ہیں, پھر ہم کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کا حکم مانیں, اور تمام چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اب ویسے ہی چلیں اور ویسے کریں. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا بتایا. ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, آپ چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں, بڑوں کی عزت کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے, اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی احکام مان رہے ہیں, یعنی اللہ کا حکم مان رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں سے پیار کرو, جانوروں پر رحم کرو. ٹھیک ہے, اور سب سے محبت کرو. محبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اپنے بڑوں کو عزت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے, یعنی کہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہے ہیں اور اس کی مان کو مانتے ہوئے ہم ہر چیز کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, ہم پھر اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دوسرا یہ ہوگا, یہ اثر ہوگا کہ ہمارے جو کام ہیں وہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہیں, اللہ کو ایک ماننے سے ہمارے کام جو ہے وہ کام خود ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے کام خود ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کو ایک ماننے سے, حکم ماننے سے. ٹھیک ہے, تو اللہ کو ایک ماننے سے اور اللہ کا حکم ماننا جب ہم شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں, جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں, ناجائز کام کرنا بند کر دیتے ہیں, جائز کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں, غیبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کسی کی چگلی کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں صحیح ہو جاتی ہیں, ہمارے کام خود ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے کام خود کیسے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے کام کس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے بچوں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. فرامین کا مطلب ہے فرمان, کام. ٹھیک ہے, تو جب ہم اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جب تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم دعا مانگتے ہیں, ہمیں کیوں مطمئن ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ ہماری دعا ضرور قبول کی جائے گی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز لازمی دیں گے جو ہم مانگ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا ہماری تیسری یہ چیز ہوگی جب ہم ماننا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اللہ کے حکم کو, تو تیسری چیز ہمارے ساتھ کیا ہوگی کہ ہماری جو دعا ہے دعا سنی جائے گی. ٹھیک ہے, دعائیں سنی جائیں گی. اسی طرح سے ایسا شخص جو ہے وہ تمام ذمہ داری سے ہر چیز کو ادا کرتا ہے, اللہ کا حکم مانتا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, وہ ذمہ داری جب اپنی پوری کرنا شروع کر دیتا ہے, چھوٹوں سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے, بڑوں کا ادب کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے, تو جب وہ ایسا شخص جو نیک عمل کر رہا ہوتا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے, یعنی کہ ایک دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس کو, تو یہ شخص جو ہے وہ مالی معاملات میں سے بھی کسی کا حق نہیں مارتا. مالی معاملات کیا ہوتا ہے؟ یعنی مالی معاملات کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ایک روپیہ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو کہا ہے کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا, کل واپس کر دوں گا یا کل واپس کر دوں گی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں, ٹائم پر واپس کر دیتے ہیں, اس کے پیسے نہیں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے پاس, آپ یعنی کہ اس کی چیز ہے اور آپ اس کو واپس کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگ جائیں گے, جب آپ کے مرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز آپ کو پیش کیا جائے گا, اللہ کے سامنے آپ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوگا, اور وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ٹھیک ہے, اور جو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتے رہیں گے, دنیا میں جاری و ساری کام کرتے رہیں گے, اچھے اور نیک کام کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا رہے گا, ان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے عقیدے توحید کے کچھ اثرات جو میں نے آپ کو بتائے, ٹھیک ہے, جس میں نے آپ کو یہ سارا بتا دیا ہے کہ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ کو ایک مانا جائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل کی جائے, ٹھیک ہے. تو ہماری زندگی پہ یہ دیکھیں اثرات یہ آتے ہیں, ہمارا دل خود خوش ہو جائے گا, آپ کے کام خود ہو جائیں گے, اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے.